اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے سن لیا اس خاتون کا شکوہ جس کے شوہر نے اس سے زہار کیا تھا، اس کا حل نازل فرما دیا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اس لیے اس کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا جائے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ زہار کا کفارہ یہ ایک ناپسندیدہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ ایک دوسرے کو چھونے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا، استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے روزے رکھنا، اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کفارہ ہے۔ سرگوشیاں اللہ کے علم میں ہے، گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے لیے سرگوشی سے شیطان کا مقصد اہل ایمان کو غمگین کرنا ہوتا ہے۔ جب 3 ہوں تو 2 الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں۔ مجلس کے آداب، کشادگی پیدا کرو۔ اٹھنے کا کہا جائے تو اٹھ جاؤ، حلقے کے درمیان میں، اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھو۔ درجوں کی بلندی ایمان، علم اور عمل سے ہے۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ رعب پیدا کر دے گا۔ حزب الشیطان، منافقین جھوٹی قسمیں کھانے میں ماہر ہیں، شیطان کا گروہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حزب اللہ، پکے مومن جو اللہ اور رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے، اللہ کا گروہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی حزب اللہ میں شامل فرما۔ تسبیح، کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں۔ بنو نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرنے کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ بنو نذیر مال فے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے، اللہ اور رسول ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ پیروی کا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں لے لو اور جس سے روکیں باز آ جاؤ۔ شوہ نفس بری چیز ہے، اس سے بچا لیے جانے والے کئی کامیاب ہیں۔ بغض سے بچنے کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کل کی تیاری، اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ قرآن کا اثر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے تپ جاتا۔ انسان کیا اثر لے رہا ہے، دل کہاں لگایا ہوا ہے۔ اسماء حسنی، اللہ عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الحکیم۔ دوستی کا معیار، حاتب بن ابی بلتہ نے اہل و عیال کی محبت سے مجبور ہو کر راز دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کی تو تنبیہ نازل ہو گئی کہ کافروں مشرکوں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، جن کی خاطر یہ کیا وہ قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ دوستی اسوہ ابراہیم، ہر طرح کے شرک سے بیزاری ہے، اس لیے پیروی کے قابل ہیں۔ مومنات کا امتحان، ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لے لو۔ اگر مومن ہیں تو کفار کو نہ لٹاؤ بلکہ مہر ادا کر کے نکاح کر کے تحفظ دو۔ مومنات سے بیعت، شرک، چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان، معروف میں نافرمانی نہ کرنے کا عہد کریں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ قول و فعل کا تضاد، اللہ کو سخت ناپسند ہے، انسان جو کہے اس پر عمل نہ کرے۔ بڑے دعووں، چھوٹی باتوں سے بچیں، جھوٹی باتوں سے بچیں۔ سیسا پلائی دیوار، پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور شہید ہو جانا افضل جہاد ہے۔ نفع بخش تجارت، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرو تو عدن کے باغات میں عمدہ رہائش منتظر ہے۔ انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے انصار
کی طرح اہل ایمان میں سے بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار چاہیے۔ بعثت کا مقصد آیات پڑھ کر سنانا، تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، ان کے بغیر زندگی کا رخ درست نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کی اہمیت: وقت ہوتے ہی تجارت اور شغل چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، باقی کام بعد میں پورے کرو۔ بعض دشمن: بیوی یا اولاد دین میں رکاوٹ ہو تو دشمن ہیں۔ درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لو۔ خواتین کے لیے مثال: نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بری مثال، جبکہ آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بہترین مثال ہیں۔ خواتین ان کی پیروی کریں۔ آئیے نفس کے بخل سے بچتے ہوئے اپنے اندر وسعت لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔